السلام علیکم دوستوں، میرے تمام دوستوں کا ہارر سٹوری ہوم میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج میں یہ جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں کراچی سے ہماری ایک بہن نے ہمیں بھیجا ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج ان کی ہی زبانی۔ آج میں جو واقعہ آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، یہ واقعات پر مبنی ایک تسلسل ہے۔ ہمارا آبائی گاؤں، ہم کوہاٹ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں۔ نام نہیں بتا سکتی کیونکہ وہاں کے لوگ بھی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اصل میں کوہاٹ کا ایک حصہ ہے۔ میرے والد کا تعلق بھی وہیں سے ہے اور بچپن سے ہی ہم بہت سے واقعات سنے تھے اسی قصبے اور گاؤں کے، لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا کہ ہم شروع سے ہی کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہاں ہمارا ہر سال ایک چکر لگتا ہے۔ ہمارے والد صاحب جو ایک ملازم تھے ایک بینک میں، اپنی ریٹائر ہونے کے بعد جو جمع پونجی تھی ان کی، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں گھر تعمیر کروا دیا تھا میں نے اپنی ساری جمع پونجی سے۔ تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا گھر جو سارا گھر تھا ہم نے تعمیر کروایا تو ہمارے گھر کا جو پچھلا حصہ ہمارے حدود یعنی گھر کا نہیں تھا، لیکن گھر کو بڑا کرنے کے لیے والد صاحب نے وہ بھی خرید لیا تھا اور شامل کر لیا تھا۔ جب وہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، وہاں کے جو مزدور تھے وہ بتاتے ہیں کہ تعمیر کے دوران وہاں کوئی پتھر پھینکتا تھا اور وہاں ایسے واقعات پیش آتے تھے جو ہمیں پریشان کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم اپنا وہم اس کو سمجھ کر چپ کر جاتے تھے کہ یہ شاید ہمارے وہم کا ہی ایک کردار ہے۔ اسی گھر کے اندر ایک الماری تھی جو بہت بڑی تھی، بہت ہی بھاری الماری تھی جو انہوں نے دیوار کے ساتھ فٹ کروا دی تھی، یعنی کہ فکس کروا دی تھی۔ جیسے میرے والد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو میرے والد صاحب نے دیکھا کہ وہ الماری نیچے زمین کی طرف گری ہوئی ہے اور اس کے گرنے کی آواز بھی تک نہیں آئی، اور جو الماری دیوار سے فکس ہوتی ہے اور وہ کیسے گر سکتی ہے؟ میرے والد صاحب نے سوچا کہ یہ تو الماری فکس ہوئی تھی اور یہ کیسے گر سکتی ہے، اور گرنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ چھت پر سو رہے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور جب میرے والد صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا اندھیرا ہونے سے پورا نظر تو نہیں آیا، لیکن اس کا سر نظر آیا، جیسے بال ہوتے ہیں سر میں، گول سا سر، اور اس کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، اور اس کے ہاتھ بھی جیسے روئی ہوتی ہے بہت نرم تھے، جس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب اس کو میں نے دیکھا تو بے ساختہ دیکھ کر میرے منہ سے آیت الکرسی جاری ہو گئی، اور جب آدھی آیت الکرسی پڑھنے پر وہ غائب ہو گیا تو میرے عقیدہ آیت کرسی پر اتنا مکمل ہو گیا کہ میرا پورا کامل یقین پیدا ہو گیا کہ ابھی یہ مخلوق مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا عقیدہ میرا کامل یقین مجھے ہو گیا آیت الکرسی پڑھنے سے کہ یہ مخلوق اب مجھے کچھ نہیں کر پائے گی۔ میری بہن کہتی ہیں، جو ہمیں واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ ہاسپٹل میں رہی کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھی، تو میرا کافی عرصہ ہاسپٹل میں گزرا۔ میری جب بھی رپورٹ آتی تھی، کبھی میری رپورٹ میں ٹائیفائڈ، کبھی ڈینگی، تو کبھی کچھ وائرس میرے ساتھ یہی رپورٹ میں آتے تھے کہ کبھی کچھ وائرس آ گیا، کبھی ڈینگی ہو گیا، کبھی ٹائیفائڈ ہو گیا، لیکن ڈاکٹروں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میری والدہ نے میرا ایک روحانی علاج کروایا۔ جب میرا روحانی علاج شروع ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حصہ
آپ نے اپنے گھر کے ساتھ خریدا ہے جو، وہ ایک مخلوق کا گھر تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آباد تھی۔ آپ نے خرید لیا، لیکن اس مخلوق کو ڈسٹرب کر دیا آپ نے، اور اس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو اس نے تکلیف دی ہے۔ اور شکر کریں کہ اس نے کوئی اثرات نہیں چھوڑے۔ ہماری بہن کہتی ہیں کہ آج بھی وہ گھر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے سیل نہیں کیا کیونکہ ہمارا وہ آبائی گاؤں ہے اور ہمارے والد صاحب وہاں رہا کرتے تھے، لیکن ہم نے ابھی تک وہ اس لیے سیل نہیں کیا کہ ہمارے والد صاحب کا وہ آبائی گاؤں ہے۔ آج بھی وہ گھر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کراچی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور میرا جنہوں نے روحانی علاج کیا تھا اور ساتھ مجھے تلقین کی تھی اس بات کی، جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر میں شیئر کروں گی، جنہوں نے مجھے بھی تلقین کی تھی کہ ہمیشہ اپنے سر پر آپ دوپٹہ رکھیں، کیونکہ جن کے بال کھلے رہتے ہیں، کھڑکی وغیرہ یا کھلے آسمان کے نیچے کوئی بھی ایسی مخلوق کا گزر ہو سکتا ہے تو وہ اٹیک کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بالوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور ہماری بہن کی یہ بتائی ہوئی تلقین پر آپ سب ضرور عمل کیجیے گا۔ اور ہماری بہن کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو دوستوں، کیسا لگا ہمارے تمام دوستوں کو یہ واقعہ ہماری بہن کا جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا؟ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور جنہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی واقعہ شیئر کرنا ہے، نیچے میرا واٹس ایپ دیا ہے، مجھ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔